الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کا دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت کامل اتباع کرنے کی سعادت اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ آج کی گفتگو کا عنوان بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عطا کردہ وہ فرامین کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی یہ ارشاد فرماتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا کریں ان باتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کرے ان باتوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھو۔ یقیناً جب بندہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو خود رب ذوالجلال یہ بات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو گے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تم سے پیار بھی کروں گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اسی حوالے سے آج کی بھی چند روایات جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے عطا فرمائے۔ سب سے پہلی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، لیس من شیء یقربک الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کوئی بھی چیز تمہیں جنت کے قریب نہیں کرے گی اور تمہیں جہنم کی آگ سے دور نہیں کرے گی الا قد امرتکم بہ، مگر وہ باتیں جن کا میں تمہیں حکم دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں یہ طریقہ کار عطا فرما رہے ہیں کہ اگر تم جنت کے قریب در قریب ہونا چاہتے ہو اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو ان باتوں پہ عمل کرنا، قد امرتکم بہ، جن باتوں کا میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے
صحابہ کرام رضواناللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کا ایک معمول بنایا ہوا تھا کہ جن باتوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم عطا فرما دیتے وہ پھر ظاہری طور پر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارا ان میں نفع ہے یا نقصان ہے، بس دیکھتے اللہ کے نبی نے بات فرما دی ہے، اس بات کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبر کی تعلیم دیتے، صبر کر جاتے۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کسی کو دینے کی بات کرتے تو صحابہ کرام بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لوگوں کو دے دیا کرتے، حتیٰ کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں کو سمجھ کر کہ حضور کی منشا کیا ہے، حضور کی چاہت کیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کا نظام آگے بڑھا دیتے۔ پھر حضور نے فرمایا وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكَ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهِيتُكُمْ عَنْهُ۔ دیکھو وہ چیزیں جو تمہیں جہنم کے قریب کرتی ہیں اور تمہیں جنت سے دور کرتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ الا قد نہیتکم عنہ، وہ باتیں جن سے میں نے تمہیں روک دیا ہے، جن سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے۔ اگر تم میری منع کردہ باتوں کو اختیار کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اور جہنم کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرمانے کے بعد بنیادی بات جو انسان کو گناہ کی طرف مبتلا کر دیتی ہے، اس بات کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اشارہ کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں ان الروح الامین، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے، نَفَثَ فِي رُوحِي، اور میرے دل کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس بات کو ڈال دیا، یعنی اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے اور میرے دل کے اندر اس بات کو ڈال دیا۔ اب وہ بات کیا تھی؟ یوں سمجھ لیں وہ اہم بات جس کا بندہ اگر دھیان کر لے تو زندگی ساری سنور جاتی ہے، جس کے پیچھے ہم ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس میں بے صبری کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کو صحیح انداز میں اختیار نہ کرنے کی وجہ سے انسان بے اطمینان اور بے چینی کی زندگی بسر کرنے لگ جاتا ہے۔ اور وہ بات کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ بات بتائی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، حضور نے فرمایا بے شک کوئی بھی جان جو اس دنیا میں آئی ہے، جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں، ہرگز نہیں مریں گے، ہرگز نہیں مریں گے جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتے۔ اب ذرا جائزہ لیں، ہم ایسے جلدی مچائے ہوئے فلاں چیز نہیں مل رہی، فلاں چیز نہیں مل رہی، جو اللہ نے ہمارے کھاتے کا لکھا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی، اور جو ہمارے کھاتے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دے نہیں سکتی، کیونکہ حضور جب یہ بات واضح لفظوں میں فرما چکے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک مرے گا ہی نہیں جب تک کہ وہ اپنا رزق جو ہے وہ مکمل نہیں کر لیتا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق کے حوالے سے چند ہدایات یہاں پہ عطا فرما دی۔ فرمایا الا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جانا، جب بھی کوئی کام کرنے لگو اللہ سے ڈر جانا، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور جب تم رزق تلاش کرنے لگنا
تو اس کے اندر اجملو، اچھے انداز کو اختیار کرنا، برائی کا راستہ اختیار نہ کرنا، زیادتی کا راستہ اختیار نہ کرنا، دو نمبری کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ رزق تو وہی ہے جو تمہیں ملنا ہی ملنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا رزق روک دیا جائے گا، جیسے آج کل بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید کسی نے رزق بند کر دیا ہے، کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، کوئی ٹونا کر دیا ہے، کوئی رزق بند ہو گیا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بندے کا رزق نہیں بند کر سکتی۔ رزق وہی ہے جو اللہ نے عطا کرنا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اجملو فی الطلب، طلب میں اچھا انداز اختیار کرنا۔ اور اگلی بات بڑی زبردست فرمائی، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ۔ حضور فرماتے ہیں اگر کبھی رزق لیٹ ہو جائے، لیٹ سے مراد وہ تو ہمارے حساب سے لیٹ ہے نا، اللہ کے حساب سے تو ہر چیز اپنے وقت پہ چلتی ہے۔ اگر کبھی تمہیں محسوس ہو کہ کوئی چیز نہیں مل رہی، لیٹ ہو رہی ہے، جلدی نہ مچانا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جلدی کرتے کرتے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے حلال دینا تھا، تم اپنی اس کوشش سے اس اللہ نے جو تمہارے کھاتے میں لکھنا ہے وہ آنا ہی آنا ہے۔ پیسہ لکھا ہے، زمین لکھی ہے، کوئی جائیداد لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کھانے پینے کی کوئی چیز لکھی ہے، یعنی جو تم نے کھانا ہے وہ تمہارا ہے۔ ذرا غور کرنا، جو تم نے کھانا ہے وہ تمہارا ہے، جو تم نے پینا ہے وہ تمہارا ہے، جو تم نے مکان بنانا ہے وہ تمہارا ہے، جو زمین تمہاری آئے گی وہ تمہاری ہی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ مگر خرابی تم کیا کرتے ہو؟ جلدی کر کے جو تمہیں حلال ذرائع سے ملنا تھا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ اب یہاں پر ایک بڑی پیاری حکایت بھی بزرگوں نے لکھی کہ ایک بزرگ جو تھے وہ سفر پہ جا رہے تھے، ساتھ ان کے خادم بھی تھا۔ ایک جگہ پہ نماز کا وقت ہوا تو بزرگوں نے اپنے خادم کو فرمایا کہ دیکھو ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور گھوڑا جو تھا، جو ان کے ساتھ گھوڑا تھا، سواری تھی، اسے کیا کیا، باہر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وہ گھوڑا اسے تھما دیا کہ یار تم یہ گھوڑا پکڑنا، ہم وہاں پر مسافر ہیں، نماز پڑھ کے فوری جلدی باہر آ جاتے ہیں۔ بزرگوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد باہر آئے، باہر آ کے دیکھا گھوڑا تو کھڑا ہوا تھا، بندہ بھی غائب تھا، اور اس گھوڑے کے اوپر جو کاٹھی تھی، زین تھی، وہ بھی غائب تھی۔ بزرگوں نے اب سفر کرنا تھا، خادم کو فرمانے لگے کہ اچھا ہم نے سفر تو آگے کرنا ہے، 2 درہم یا 2 دینار یا جتنے بھی پیسے اپنی جیب سے نکالے کہ بازار سے جا کر ایک نئی کاٹھی خرید کے لاؤ۔ جب وہ خادم بازار میں جاتے ہیں تو وہی بندہ ان کی کاٹھی کی بولی لگا رہا تھا اور بیچ رہا تھا انہی کی کاٹھی کی۔ خادم جلدی جلدی دوڑ کے آئے، آ کے بزرگوں کو کہا کہ ہماری کاٹھی بازار میں بک رہی ہے۔ آپ ہلکا سا مسکرائے اور فرمایا نہیں، اسی سے لے کر آؤ۔ ذرا غور کریں، یہ پیسے یہی دے کے آؤ اور اسی سے لے کر آؤ، کسی اور سے لے کر نہیں آنے۔ کاٹھی لے کے آ گئے، بزرگ اور مسکرائے۔ خادم نے وجہ پوچھی، بابا جی وجہ کیا ہے؟ کاٹھی بھی ہماری، لے کے بھی وہ چلا گیا، اور آپ نے اپنے پیسوں سے دوبارہ وہی کاٹھی خرید لی۔ آپ نے مسکرا کے جواب دیا کہ میں مسکرا رہا ہوں اس بندے کی جلد بازی پر، یہ پیسے بھی اسی کے تھے، کاٹھی ہماری تھی، ہمارے پاس آنی ہی آنی تھی۔ بس فرق یہ پڑا ہے کہ جب میں نے نیت کی تھی، کہ جب میں نے اس کو گھوڑا دیا تھا کہ یار ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کرم بھی کرتے ہیں۔ میں نیت کر لی تھی کہ جب باہر آؤں گا تو میں اسے 2 درہم جو ہے وہ انعام کے طور پر دے دوں۔ یہ پیسے میں نے اسی کے لیے نیت کیے ہوئے تھے، مگر اس نے کیا کیا، ٹائم اتنا ہی لگا ہے، مگر جو اسے حلال طریقے سے انعام ملنا تھا اسی کا ہی، مگر اس نے تھوڑی سی جلد بازی کر کے اسی حلال کو کیا کر لیا،
حرام کر لیا۔ یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو چیز تم کھاؤ گے وہ تمہاری ہے، جو پیو گے وہ تمہاری ہے، جو مکان ہے وہ تمہارا ہے، جو زمین ہے وہ تمہاری ہے تمہارے کھاتے کی، مگر تھوڑی سی جلد بازی کرتے ہو، وراثت کا حق مار لیا، حلال کو حرام کر لیا، زیادتی کر کے کما لیا، حلال کو حرام کر لیا۔ گویا کہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ حضور پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، بندے کو کیا پتا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کی بندگی سے ملتا ہے، بندے کو کیا پتا، بندے کو ادراک ہی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بات تو پریشانی ختم ہو جانی چاہیے، جو بندہ اس روایت کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے، محنت کرے، جو اللہ نے اسے ذریعہ عطا کیا ہے، پڑھاتا ہے تو پڑھائے، ذمہ دار ہے تو ذمہ دارہ کرے، کسی جگہ پہ ملازم ہے تو نیک نیتی کے ساتھ ملازمت کرے، کام کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگا دیا ہے، کیا ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، کس انداز کے ساتھ ملنا ہے، یہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ اور جب بندہ جلدی مچاتا ہے تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ ملنا تو تھا ہی صحیح، رشوت لے لی، چوری کر لی، دو نمبری کر لی، لوگوں کا حق کھا لیا، ملنا اسی کو ہی تھا، مگر اس نے جلد بازی کے ساتھ وہ سارا کا سارا جو رزق تھا، جو اللہ نے حلال طریقے سے عطا کرنا تھا، اس نے اسے حرام کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ پہ بڑی پیاری بات رزق کے حوالے سے اور عقیدے کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہ میں حضور کے پیچھے ایک دن سواری پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ روایت پہلے بھی میں نے آپ کو یہاں پہ سنائی، مگر آج اس کی نوعیت اور والے سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، سفر کا مہینہ آتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں منفی تصورات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات یہ مشہور کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے کے حوالے سے مختلف قسم کے نظریات رکھنا، فوتگی ہو جائے تو اس کے حوالے سے پھر عجیب و غریب نظریات، اس مہینے کے اندر کوئی اگر فوتگی ہو جائے۔ اس کے علاوہ سفر کے مہینے کے اندر آخری عشرے میں خاص قسم کا کھانا بنا کر تقسیم کرنے کا ایک خاص انداز اختیار کرنا کہ اب بلائیں ٹل گئی ہیں، یا باقاعدہ پہلے تو غسل بھی کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نظریات تھے جو سفر کے مہینے کے حوالے سے، اور یہ آج کے نہیں تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس طرح کے نظریات لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے تھے۔ بیماری کے متعدی ہونے کا نظریہ، بدشگونیوں کے نظریے، جیسے ہمارے ہاں بہت ساری ایسی باتیں، پیچھے سے کوئی آواز دے دے تو بھئی اس میں کوئی نقصان ہوگا، گھر میں الو بیٹھ جائے تو کوئی نقصان ہوگا، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو نقصان ہوگا، پہلا گاہک ادھار لینے آ گیا تو اس کو ادھار نہیں دینا، مثال کے طور پر کہ سارا دن ادھار چلے گا۔ یہ اس طرح کے سارے نظریات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر سفر کا نام لے کر فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر، نہ تو بیماری اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو لگتی ہے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدفعلی سے مراد یہی جو ہم بدفعلی لے لیتے ہیں، پیچھے سے کسی نے آواز دے دی تو نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو گیا تو نقصان، جس کو ہم وہم کہتے ہیں، توہمات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سورج گرہن کے بارے میں، چاند گرہن کے بارے میں جو ہمارے ہاں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، سورج گرہن لگ جائے، چاند گرہن لگ جائے تو گھر کے اندر وہ خواتین جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اس کو کھڑا کر دینا، گائے یا بھینس اس کو کھڑا کر دینا کہ نقصان نہ ہو جائے، ایسی باتوں کا اسلام کے اندر کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نفع کا مالک بھی اللہ ہے،
اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ اور یہ توہمات زیادہ تر ہمارے علاقوں میں ہیں، کیونکہ ہندو جو ہیں یہ زیادہ توہمات کا شکار رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے ہاں توہمات پائے جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے بڑا خوبصورت اصول دے دیا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے حکموں کی تو حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حکموں کی تو حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے حکموں کی تو حفاظت کر، تجدہ تجاہک، تو اپنے رب کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، اور یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی توفیق ہی نہ دے۔ جب بھی مانگیں اللہ سے مانگیں۔ دنیا کے سارے سہارے جھوٹے ہیں، سارے رشتے جھوٹے ہیں۔ کل پچھلے جمعے کے اندر بھی ہم نے یہ بات کی، سب فراڈ ہی فراڈ ہے۔ جب مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگیں تو اللہ سے مانگیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا اے عبداللہ وَعْلَمْ، اس بات کو بھی جان لے، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء، اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے، جتنے لوگ ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہیں، کچھ کی بات ہے یہاں، کچھ فائدہ دینا چاہیں، لم ینفعوک، نہیں فائدہ دے سکتے، الا بشیء قد کتب اللہ لک، مگر وہی فائدہ دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے حصے میں لکھا ہوا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر دنیا کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر وہی جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھا ہوا ہے۔ کتنی خوبصورت بات عقیدے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ عطا فرما دی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہاں پہ عطا فرما دی۔ اب اسی حوالے سے ایک اور روایت بڑی پیاری حضور کے سفر کی ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد اور یقین کتنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے سے نجد کے علاقے سے واپس آ رہے تھے، غزوے کے بعد یعنی جنگ کے بعد، فلما قافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافل معه فادرکتهم القائلہ فی واد کثیر الارات، ہم واپس آ رہے تھے، تھکاوٹ کے آثار محسوس ہوئے، ایک وادی کے اندر ہم نے سونے کا ارادہ کر لیا، اور وادی کیا تھی؟ کثیر الارات، کیکر بڑے زیادہ تھے اسی وادی میں۔ جس جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں پہ آرام کر لیتے ہیں کچھ دیر، تو کیکر کے درخت بڑے زیادہ تھے۔ فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بھی اپنی سواری سے نیچے اترے، وتفرق الناس یستظلون بالشجر، اور صحابہ کرام بھی کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی اپنا کیکر تلاش کر رہا ہے، کوئی اپنا کیکر، جیسے جب بندہ اترتا ہے تو کوئی نہ کوئی چھاؤں جو ہے وہ تلاش کرتا ہے، کہتے ہیں ہم سارے کے سارے اپنا اپنا کیکر تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے۔ فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت سامورہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک درخت آپ نے بھی تلاش کیا، آپ بھی ایک درخت کے نیچے اترے، فَآلَكَ بِهَا سَيْفَهُ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار وہ جو درخت تھا اس کے ساتھ لٹکا دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ وَنِمْنَا نَوْمَةً، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سارے سو گئے، ہم جب سو گئے، فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعونا، جب تھوڑی دیر سوئے تو دیکھا کہ حضور ہم سب کو بلا رہے ہیں،
صحابہ کو بلایا بھی ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ جب صحابہ حاضر ہوئے وَإِذَا عِندَهُ آرابی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آرابی دیہاتی آدمی وہ کھڑا ہوا تھا۔ فقال، حضور نے فرمایا یہ بندہ دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ان ھذا اختارت علی سیفی، میں بھی لیٹا ہوا تھا، اس نے میری تلوار اٹھائی، تلوار جو میری لٹکی ہوئی تھی وہ تلوار اس نے اٹھائی، میں سویا ہوا تھا۔ فاستيقظت، اور جیسے ہی میں بیدار ہوا، وَهُوَ فِي يَدِهِ سَلْطَةٌ، اور اس نے مجھ پہ تانی ہوئی تھی یہ تلوار، اس بندے نے مجھ پہ یہ تلوار تانی ہوئی تھی۔ وقال من يمنعك مني، حضور فرماتے دیکھو اس نے پتہ ہی مجھے کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلوار میرے ہاتھ میں ہے، بتا تجھے کون بچائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے تلوار میرے اوپر سونتی ہوئی ہے اور مجھے یہ کہتا ہے بتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کون بچائے گا۔ فقلت اللہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اسے کہا اللہ، یعنی اتنے زبردست طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ۔ یہ ہے وہ اصل ذکر، اللہ کو یاد کرنا، مستی میں یاد کرنا، کھب کے یاد کرنا کہ یا اللہ تیرے علاوہ اب کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ کیفیت جب بندے کو نصیب ہو جائے، دشمن کی تلوار بھی سامنے ہو، اور مکہ مکرمہ میں سارے مکہ والے منصوبہ بنا چکے ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، مگر اس حالت کے اندر بھی حضور علیہ السلام سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کے بعد مٹی اٹھا کر ان کی طرف پھینکیں اور بڑے آرام سے وہاں پہ نکل جائیں۔ یہ ہے وہ عقیدہ کہ غار ثور کے اندر کفار بالکل دروازے پہ کھڑے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور اب تو یہ دروازے پہ آ گئے ہیں، کیا بنے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ کتنا پیارا جملہ ہے، یعنی ہم دو ہیں، جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو اس کا بھلا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے مسلمان کا عقیدہ، اللہ کی ذات پہ یقین۔ حضور فرماتے جب میں نے کہا نا اللہ، اور فرمایا میں نے 3 دفعہ کہا اللہ اللہ اللہ، 3 دفعہ اتنے پورے شوق اور جذب کے ساتھ کہا، وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ، تلوار اس نے نیچے پھینکی اور نیچے بیٹھ گیا۔ حضور فرماتے ہیں ایک اور روایت میں کہ پھر میں نے تلوار پکڑ لی، جب میں نے تلوار پکڑی تو میں نے پھر اس سے پوچھا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا اے محمد آپ تو بہترین مواخذہ کرنے والے رحمت للعالمین ہیں اور معاف کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر باقاعدہ اسے معاف کیا اور ایک معاہدہ کر کے اسے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ یہ وہ انداز حضور علیہ السلام کا زندگی بسر کرنے کا۔ ایک اور بڑی زبردست روایت اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسے کی، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں، یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر حضور نے یہ فرمایا کہ قال ربکم، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لو ان عبیدی اطاعونی، اگر میرے بندے میرا کہنا مان لیں تو میں کروں گا کیا؟ لاسقیتہم الماطر باللیل، جب ان کو ضرورت ہوگی رات کو ہلکی ہلکی بارش برساؤں گا۔ مطر کا لفظ ہے، تیز بارش کو مطر نہیں کہتے، وہ بارش جو فوار والی رحمت والی جو فصلوں کے لیے زبردست قسم کی ہوتی ہے۔ اور آج کی دیکھیں سائنسی تحقیق بھی کیا کہتی ہے، رات کو پانی لگایا جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، دن کو پانی لگانے کی بجائے رات کو جو اوپر سے پانی فوار کی شکل میں پودوں پہ پڑے گا اس کی زیادہ پیداوار ہوگی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، اگر میرے بندے میرا کہنا مان لیں، لَأَسْقَيْتُهُمْ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ،
رات کو ان پہ مطر برساؤں، وَاطَّلَعْتُ عَلَيْهِمْ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، اور دن جب چڑھے تو سورج بھی نکل آئے، وَلَمْ أُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ، اور انہیں بادلوں کی گرج اور چمک سنائی ہی نہ دے، انہیں رات کو رحمت کر دوں، ان کی نیند بھی خراب نہ ہو، ان کی فصلوں کو پانی بھی لگ جائے، موسم بھی خوشگوار ہو جائے، اور صبح صبح میں سورج طلوع کر دوں۔ جب سورج طلوع ہوگا ان کی فصلوں کو بھی فائدہ ہوگا، روزگار زندگی بھی اچھے طریقے سے چلے گا، مگر شرط یہ ہے کہ میرا کہنا مان لیں، اور اگر نہیں مانیں گے تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو تمہیں بارش میں تمہیں دیتا ہوں، تمہارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ میں تمہیں بارش دوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ ہمیں بارش دیتا ہے وہ کس حیثیت سے دیتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اگر زمین میں یہ جانور نہ ہوتے تو میں تمہیں پانی کی ایک بوند بھی نہ دیتا جیسے تمہارے اعمال ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بارشیں یا اس طرح کی کیفیت یہ تو ہمیں جانوروں کا صدقہ مل رہا ہے، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ایک اور بات کرتے ہیں اور بڑی کمال کی بات، ایک واقعہ سناتے ہیں جو حضور کے دور میں ہوا اللہ کی ذات پہ یقین کا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر میں آیا، گھر میں داخل ہوا، فلما رأى ما به من الحاجہ، سارا دن مزدوری کے لیے نکلا تھا، کوئی ملا نہیں، شام کو گھر جب واپس آیا اور اس نے کیا دیکھا کہ جتنے بھی گھر والے تھے انہوں نے سوالیہ نگاہ سے دیکھا، سوالیہ انداز میں دیکھا کہ کچھ لے کے نہیں آیا۔ خارج الی البریہ، وہ صحرا میں نکل گیا، یعنی مدینہ منورہ سے باہر صحرائی جو تھوڑا سا علاقہ ہے وہاں نکل گیا کہ میں اب اللہ سے باتیں کروں۔ یا اللہ سارا دن مزدوری بھی کی ہے، محنت بھی کی ہے، بچوں کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا، بھوک ہے، پیاس ہے، یہ امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، میں گھر میں کچھ لے کے نہیں آیا، اب سیدھا اللہ سے باتیں کرنے چلا گیا صحرا میں۔ یہ بھی ایک انداز ہے کہ محنت کرنے کے بعد پھر منہ والکعبہ شریف میں، یا اللہ اب تو ہی رازق ہے، تو ہی مالک ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی آسرا نہیں ہے، لہذا جب شدت کی آپ کے اوپر کوئی نوبت آئے میں بڑے پیار سے کہتا ہوں کسی اور طرف منہ نہ کرنا، کسی کے دروازے پہ نہ جانا، کسی کے آگے منت اور سماجت نہ کرنا، مصلی بچھا لینا، اللہ سے باتیں کرنا، یا اللہ میں تیرا بندہ نہیں ہوں، کھل کے باتیں کیا کریں، یا اللہ میں تیرا بندہ نہیں ہوں، تیری مخلوق نہیں ہوں، جاؤں تو کدھر جاؤں، مالک تو ہے، رب تو ہے، پالن ہار تو ہے، موت اور زندگی کا مالک تو ہے، میں نے تو کسی کے پاس نہیں جانا۔ یہی باتیں اس بندے نے جا کے صحرا میں کی۔ اس کی بیوی بھی بڑی اللہ والی تھی، جب اس نے دیکھا فلما رات امراتو قامت، اس نے دیکھا کہ شوہر خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ چلا گیا، لگتا ہے کچھ اللہ سے باتیں کرنے گیا۔ اچھا بیوی نے پورے یقین کے ساتھ کیا کیا، چکی پڑی ہوئی تھی، چکی، اور چکی کا پاٹ اٹھایا، چکی کو سیدھا کیا، جیسے ہم نے دیکھا بچپن میں بھی چکیاں ہمارے گھروں میں تھیں، اور اس کی سائڈوں سے صفائی ستھرائی کر دی۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کہ گندم آئے گی میں اس کو پیسوں گی، اور اس نے کیا کیا، چکی سیدھی کر لی، صفائی ستھرائی کر لی، فوضعتها، چکی رکھی، اور پھر اس کے بعد کیا کیا، وإلی التنور، تندور کی طرف چلی گئی اور تندور بھی جلا دیا، نہ گھر میں آٹا نہ گھر میں دانے۔ شوہر کی حالت دیکھی کہ اللہ سے باتیں کرنے گیا ہے، اللہ اکبر۔ بیوی نے بغیر کسی ہیل و حجت کے اللہ پہ یقین کی کیفیت دیکھیں، بیوی نے کیا کیا، چکی بھی سیدھی کر لی، تندور بھی جلا دیا، اللہ اکبر۔ ثم قالت، یہ دو باتیں اس عورت نے، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، گھر والوں کو ایسا یقین عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں تو بے صبری، کھا کھا کے بے صبری، پی پی کے بے صبری، پہن پہن کے بے صبری۔ اس عورت نے چکی سیدھی کی، تندور جلا کے کیا کہتی ہے، اللہم ارزقنا، اللہ اب رزق تو بھیج، جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا، اگلا کام تیرا ہے،
جیسے ہی اس نے یہ دعا مانگی، حدیث پاک میں آتا ہے فناظرت فَإِذَا الْجَفْنَا قَدْ امْتَلَأَتْ، دیکھا چکی کی طرف، ساری آٹے سے بھری ہوئی، ساری آٹے سے بھری ہوئی۔ وَذَهَبَتْ إِلَى التَّنُورِ، جب تندور میں جا کے دیکھا فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلِيًا، سارا تنور روٹیوں سے بھرا ہوا۔ اللہ اکبر۔ قَالَ فَرَجَعَ الزَّوْجُ، اتنی ہی دیر میں شوہر واپس آ گیا، ادھر سے آٹا بھی تندور میں، روٹیاں بھی۔ قَالَ أَصَبْتُمْ بَعْدِ شَيْئًا، اچھا میرے بعد کیا چیز تمہیں مل گئی کہ روٹیاں بھی بنا لیں اور یہ سارا کچھ کر لیا؟ قالت امرأۃ نعم من ربنا، آج کی دعوت رب کی طرف سے، آج کا کھانا رب کی طرف سے ہے، آج کی روٹی رب کی طرف سے ہے۔ وقام الی الرحا، اب وہ بندہ اٹھا اور چکی کی طرف گیا، اور چکی کی طرف جا کے اس نے دیکھ لیا سارا ماحول۔ اگلے دن فذکر ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس چلا گیا، جا کے عرض کی حضور رات ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تو ایمان کے، اللہ کی ذات پہ یقین کے اس درجے پہ چلا گیا تھا، اما انہ لو لم یرفعها، اگر تو چکی کا پاٹ نہ اٹھاتا، پہنچ گیا تھا، اللہ نے تجھے دے دیا، اگر تو وہ چکی کا پاٹ نہ اٹھاتا، لم تزل تدور الی یوم القیامہ، تیری چکی قیامت تک چلتی رہتی اور اس سے آٹا نکلتا رہتا اور لوگ فیض حاصل کرتے رہتے۔ اندازہ لگائیں، یہ ہے وہ دل کے سودے جو اللہ کے ساتھ کرنے سے ملتے ہیں۔ کوشش کریں، یہ یقین پیدا کریں، جو رزق ملنا ہے وہ ملنا ہے، جو کھاتے میں لکھا ہے وہ ملنا ہے، وہ جیسے مرضی دے دے۔ محنت ہمارے ذمہ ہے، ذمہ دارہ کریں، پڑھائی کریں کرائیں، کوئی محنت مزدوری کریں، جو مرضی کریں، مگر رات کو مصلی بچھا کر مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ نہ زمینیں رزق دیتی ہیں، وہ لمحوں میں چاہے تو ختم کر دے، نہ مزدوریاں وہاں پر ان سے کوئی کام چلتا ہے، کام اللہ نے چلانا ہے، بس ورکنگ اس نے ہماری دیکھنی ہے کہ ورکنگ کس درجے کی کرتے ہیں، بس کام اس درجے کا کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ دینا کیسے ہے، اس نے کہاں سے دینا ہے، کس کھاتے سے دینا ہے، وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ جہاں سے چکی چلا دے، جہاں سے تندور میں روٹیاں لگا دے، کہیں سے مدد بھیج دے، باقی کام سارا کا سارا اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی بڑی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں یقین کی یہ کیفیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔